بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کل ذکر اللہ کے فضائل اور ذکر کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. ذکر اللہ کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا انعام وہ کل ذکر کرنے سے رہ گیا تھا، اس لیے خیال ہوا کہ آج اس مضمون کو پورا کیا جائے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو جو بہت بڑا انعام ملتا ہے کہ آدمی نہ اس کا کوئی احسان چکا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ اور بدل ہے. اس انعام کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، فرمایا فاذکرونی، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد رکھوں گا. یعنی یہ ایسا انعام ہے اللہ کا کسی کو یاد رکھنا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اگر کسی صاحب اقتدار، صاحب حیثیت کے ہاں اگر کسی کا تذکرہ ہو جائے اور اس کو کسی تیسرے سے پتہ چلے کہ بھئی آج فلاں وزیر صاحب کے ہاں تمہارا تذکرہ ہوا، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا میرا تذکرہ ہوا تھا، یعنی اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگوں کا میرا تذکرہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کریم جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو رب ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو میں تم کو یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا احسان مانو، یعنی میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے، اگر یہ اس پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو دوسری آیت میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو شکر کرے گا ہم ضرور بالضرور اس میں زیادتی عطا فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور اس کے اندر اور زیادہ اس کو بڑھا دیں گے. اور اگر وہ ناشکری کرے گا تو فرمایا پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس لیے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تمہیں یاد رکھوں گا، اور ناشکری نہ کرنا، میرا شکر ادا کرنا. اور اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اور جہاں بھی، جہاں کہیں کچھ لوگ اللہ کے بندے جمع ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو لازمی طور پر حفتهم الملائکہ کے فرشتے وہاں پر ان کا گھیرا کر لیتے ہیں، یعنی فرشتے آ کر ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس حدیث کے مطابق
اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری اس مجلس میں ہم صرف اکیلے ہم لوگ نہیں ہیں، بلکہ چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، کہ فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں اور گر جمع ہو جاتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر ایک خاص اطمینان اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ وہی انعام ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ اپنے ملائکہ مقربین میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے 4 خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں 4 نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کی نورانی مخلوق گھیرے گی اور وہ دعائیں دیں گے تو سمجھو کہ اس سے بڑی مبارک مجلس اور کیا ہوگی۔ دوسرے نمبر میں فرمایا کہ رحمت الہی ان کو اپنی آغوش اور سائے میں لے لیتی ہے۔ یعنی آغوش اور سائے میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ دانا چگ رہی ہو، اچانک اوپر سے چیل آ جائے یا کوئی اور پرندہ آ جائے تو مرغی اپنے بچوں کو سب کو اپنے پروں میں کیسا سمیٹتی ہے۔ یہ جو دیہات والے یہ زیادہ سمجھتے ہوں گے، باقی شہری بچوں کو تو شاید اندازہ اتنا نہ ہو کہ وہ مرغی اپنے بچوں کو، چاہے وہ 10-12 جتنے بچوں، سب کو اپنے اندر ایسے چھپا لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کہ دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی دوستو اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رحمت الہی ان کو اپنی آغوش اور سائے میں لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نفس سے اور شیطان کے مکر سے اور ان کی دشمنیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ باقی بشری تقاضے اپنی جگہ ہیں، وہ کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور ان دونوں نعمتوں کے بعد تیسری نعمت ان کو کیا حاصل ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں ایک خاص طور پہ دل کے اطمینان کو، یعنی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ذاکر بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ بظاہر وہ کتنا ہی مقصد اس کے حالات خراب ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذکر اللہ کی وجہ سے۔ یہ انعام کب ملتا ہے؟ ذکر اللہ کی وجہ سے۔ اچھا چلو آج ہم ذرا محاسبہ کر لیں کہ کل جو ہم نے تعلیم کی تھی اس کے بعد کس کس کو ذکر کرنے کی توفیق ہوئی؟ ہاں بھائی ہے کوئی بتائے گا؟ ماشاء اللہ 2، چلو 3، الحمدللہ۔ ہاں دیکھو یہاں جو کچھ کہا سنا جاتا ہے، ہم جو حدیث پڑھتے ہیں اس نیت سے سنے سنائیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر سنا ادھر سے نکال دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ تو الحمدللہ کچھ تو توفیق ہوئی، آج اور زیادہ توفیق ہونی چاہیے۔ میں نے عرض بتایا تھا نا کہ دیکھیں نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری جو ذکر کی خاص صورتیں ہیں، لیکن عام طور پر جب ذکر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید کا تذکرہ، توحید و تمجید بیان کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سارے پھر اذکار ہیں۔ اگر کل نہیں کر سکے تو آج یہ ہمت کریں اور کم سے کم 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی
اور ایک تیسرے کلمے کی. چند دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. پتہ چلے گا کہ کچھ کیا ہے. یہ جو آج ہمارے دلوں میں بے چینی ہے نا، کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، دل عجیب سا ہو رہا ہے اور کوئی فیصلہ کسی چیز کا نہیں کر پا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ سے بات کریں. علماء فرماتے ہیں کہ بغیر ذکر والا دل گویا کہ وہ قبرستان ہے، اس کا جسم دل کے لیے قبرستان ہے. تو تیسری نعمت جو میں نے عرض کی کہ اطمینان قلب. اور دوستو چوتھی نعمت جو اس حدیث میں سب سے آخر میں بیان ہوئی ہے اور عظیم الشان نعمت ہے کہ کچھ اور نہ بھی ہوتا تو یہ نعمت اگر ہوتی تو اس نعمت کی وجہ سے ہمیں ذکر اللہ میں خوب مجنون ہو جانا چاہیے تھا. ہم اتنا ذکر کرتے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کرتے کہ لوگ مجنون کہتے ہیں. وہ کیا نعمت ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ملائکہ مقربین میں ان ذاکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اندر انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے اندر شر کا مادہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے کس کیفیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ میرا تذکرہ کر رہے ہیں. اس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے ان ذاکر بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اب اگر اس کا ہم مراقبہ کر کے، یعنی آپ بیٹھے ذکر کے لیے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھا اور ساتھ ذہن میں یہ تصور ہو کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے ملائکہ مقربین کے درمیان میں میرا تذکرہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، کیسا مزہ بڑھ جائے گا اس کا کہ آج صدر، وزیر اعظم، کمشنر وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کے پاس تذکرے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ جی ان کی فہرست میں نام آ جائے، کمشنر ہاؤس کے اندر ہمارا نام آ جائے کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہو تو ہمیں بلا لیا جائے. یہاں اس مالک الملک خالق کائنات نے اپنے ہاں نام رجسٹر کرانے کا کتنا آسان طریقہ ہمیں بتا دیا. نہ کسی سفارش کی ضرورت، نہ کسی رابطے کی ضرورت، نہ کسی تیسرے کی پریشانی، بلکہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا تذکرہ ہو، جب تم چاہتے ہو کہ وہ رب کائنات تمہیں یاد کرے، جب تم یہ چاہو کہ وہ خالق کائنات تمہیں یاد کرے، تمہارا تذکرہ کرے، اس وقت تم اس کا تذکرہ شروع کر دو، اس کی توحید و تمجید بیان کرنی شروع کر دو. سمجھ لو کہ تمہارا تذکرہ شروع ہو گیا، اللہ نے تمہیں یاد کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ انعام تھا کہ جس انعام کے مقابلے میں سارے انعامات کم ہیں، کہ اتنا بڑا یہ انعام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سب کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ ایک آدمی ذکر تو کرتا ہے لیکن وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھے وہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی یا وہ اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، تو سمجھ لو کہ یا تو اس کے ذکر میں ابھی کمی ہے کہ یہ اس مقام تک نہیں پہنچا جو اس کو یہ اطمینان حاصل ہو، اور یا دوسری بات یہ کہ کوئی اور ایسے اعمال اس کی زندگی کے اندر ہیں کہ اوپر سے ٹنکی بھر رہا ہے اور نیچے سے پانی نکلتا جا رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، پانی نکل رہا ہے، تو اس کو فائدہ ہی محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہاں یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو، ذکر اللہ کی اتنی جو فضیلتیں بیان ہوئی، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی سب سے بڑھ کر تو اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا نماز کیوں پڑھوں، روزہ کیوں رکھوں، فلاں کیوں کروں. جیسے کہ ایک فرقہ ہے دنیا کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر ایک فرقہ ہے، غالباً ذکری فرقہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں صرف ذکر کرنا ہی اصل عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وہ کسی کو سنا یہ ہے کہ کسی کو نہیں مانتے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے
تو سنا یہ ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ بلوچستان وغیرہ تربت کی طرف کے کچھ علاقوں کے اندر وہ ان کچھ لوگ ہیں. تو یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے. قرآن کریم کی وہ تفسیر اور قرآن کریم کا وہ معنی اور مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا اور ماننا ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے. لہذا فرائض، واجبات، سنتیں سب اپنی اپنی جگہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا یہ اپنی جگہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی فرائض نہ پڑے اور بس میں ذکر کرتے کرتے عرش پر پہنچ جاؤں گا، تو وہ یہ دھوکہ ہے. شیطان اس کو ورغلا کر کچھ الٹے سیدھے کاموں میں تو لگا سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے صحیح رخ نہیں ملے گا. عبادت وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں. سنت کے مطابق جو چلو گے تو عمل اس پر اجر ملے گا اور کامیابی ملے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ دھوکہ نفس و شیطان کا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ.